بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وفيوزه آمين يا رب العالمين. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنزلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. باب أمور الإيمان. وقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى قوله المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. کیوں آج ختم نہیں کرنا؟ آج ختم نہیں کرنا، کب ختم کرنا ہے؟ اتنا بھی پتہ نہیں چلتا کہ ایک ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، ایک ایک باب پڑھا جاتا ہے. روزانہ تم لوگوں کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتانا پڑتا ہے، تب جا کر تم پڑھتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. کتاب الایمان میں ایمان کی بحث چل رہی تھی اور اس ایمان میں جو اختلافات تھے وہ اختلافات تمہارے سامنے ذکر کیے جا رہے تھے. خلاصہ اس کا یہ تھا کہ ایمان کا لغوی معنی تو ہے دل سے کسی چیز کو مان لینا، اور اصطلاح شرع میں کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو امور مغیبات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ہمیں دکھائی دے، ہمارے دکھائی نہ دے، ہماری سمجھ میں آئے، ہماری سمجھ میں نہ آئے، ان ساری چیزوں کو قبول کر لینا، مان لینا، اس کا نام ہے ایمان. پھر اس کے بعد ایمان کیا ہے، مرکب ہے یا ایمان بسیط ہے، یہ اختلاف تمہارے سامنے ذکر کیا گیا تھا. اور اس میں بتایا تھا کہ دوسرے جو مختلف جماعت ہیں، مختلف مذاہب ہیں، اس میں ایک فرقہ مرجیہ ہے، پھر کیا ہے مرجیہ کے ساتھ ساتھ خوارج ہے، خوارج کے ساتھ ساتھ دوسرے جو باطل فرقے ہیں، ان سب کے جو عقائد تھے یا عقائد کے سلسلے میں وہ جو فرماتے تھے اس کی تفصیل تمہارے سامنے ذکر کی تھی. مرجیہ کے لیے بتایا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف تصدیق قلبی کافی ہے، تصدیق قلبی کے بعد کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے. اور دلیل میں پیش کرتے ہیں وہ حدیث جس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر زنا کرے یا چوری کرے تو بھی وہ آدمی جنت میں جائے گا. اس حدیث کو وہ کیا ہے استدلال میں پیش کرتے ہیں. اور دوسرے جو فرق ہیں وہ سارے کے سارے فرقے والے یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ تصدیق قلبی کے ساتھ اقرار باللسان بھی ضروری ہے. اس وجہ سے کہ جب تک آدمی اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتا، دل میں کیا ہے وہ پتہ نہیں چلتا. اس وجہ سے اقرار باللسان ضروری ہے. پھر اس میں اختلاف تھا کہ اقرار باللسان شرط کا درجہ رکھتا ہے یا رکن کا درجہ رکھتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اور اسی طریقے سے دوسرے فرقوں سے بھی دونوں قول اس میں ذکر کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا اختلاف تھا کہ اعمال بالارکان کی ضرورت ہے یا اعمال بالارکان کی ضرورت نہیں ہے.
اگر اعمال بالارکان کی ضرورت ہے تو اس کے ذریعے سے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی. یہ ساری تفصیل تمہارے سامنے ذکر کی گئی تھی، اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، بسیط ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے. اور یہ تقریباً مذہب جو ہے وہ مرجیہ کا بھی یہی ہے. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مرجیہ کے مذہب میں فرق یہ ہے کہ وہ اعمال کو ضروری قرار ہی نہیں دیتے، اعمال کا کوئی درجہ ان کیا نہیں ہے. ہمارے نزدیک اعمال بھی ضروری ہے، اور اس اعمال کے ذریعے سے ایمان مزین ہوتا ہے، اس اعمال کے ذریعے سے ایمان میں تکمیل ہوتی ہے. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بعض حضرات مرجیہ کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. بعض حضرات یہاں پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرجیہ کی جو تردید کریں گے، اس کے متعلق وہ کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تردید کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور مرجیہ کا جو مسلک ہے، دونوں میں فرق ہے. وہ عمل کو مانتے ہی نہیں، ان کے لیے عمل ان کے نزدیک کوئی ضروری نہیں ہے. نماز کی کوئی ضرورت نہیں، زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں، عمل خیر کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایمان ہے تو اس میں ایمان کی وجہ سے وہ آدمی جنتی ہوگا، یہ مرجیہ کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس کتاب الایمان میں مرجیہ کا مذہب بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اس وجہ سے کہ ایمان کے بعد اعمال کا کوئی درجہ یہ نہیں رکھتے. اس وجہ سے زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرجیہ کی تردید کریں گے. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اس کے متعلق، اور یہ محدثین فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور کمی بیشی کے سلسلے میں ابھی مستقلاً ابواب تمہارے سامنے آئیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور اعمال کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، کیا جیسا تقوی کسی کا زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے کسی کا ایمان زیادہ ہے کسی کا ایمان کم ہوتا ہے. تو یہ اختلاف جو ذکر کیا جا رہا ہے، حقیقت کے اعتبار سے دیکھو تو یہ اختلاف لفظی ہے. اس وجہ سے کہ ایمان جو ہے، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کے متعلق میں نے کل بتایا تھا کہ تقریباً 50 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے لیے میں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا تم کو، تقویت الایمان کا اور عقائد علماء دیوبند کا. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے بتایا تھا کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہشتی زیور میں جو پہلا باب عقیدہ کا ذکر کیا ہے، ان میں جن عقیدوں کو ماننا ضروری ہے وہ سارے عقیدے ذکر کیے ہیں. پھر اس کے علاوہ گزشتہ کل یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھو عقائد کا مسئلہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. اگر عقیدے درست ہیں اور اگر اعمال کی کمی ہے تو انشاءاللہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت بھی فرما دیں گے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی وجہ سے مغفرت نہیں فرمائی تو جتنا گناہ ہے اتنی سزا بھگتنے کے بعد اس کو جنت سے نکالا جائے گا، خلود فی النار نہیں ہوگا. لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہے، اور عقیدے کے متعلق بتایا تھا کہ جن عقیدوں کو ماننا ضروری ہے وہ تمام عقیدوں کو پورے کے پورا ماننا ضروری ہے. اس میں 95%، 99% یہ نہیں چلے گا، بلکہ تمام چیزوں کو، تمام عقیدوں کو ماننا ضروری ہے. تو اس کو ایمان منجی سے میں نے تعبیر کیا تھا کہ اس کو ایمان نجات دینے والا ایمان، کہ اتنا ایمان کہ جس کے اوپر نجات متحقق ہو جاتی ہے، وہ ایمان جو ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی. اس میں یہی نہیں کہ قرآن پاک کو مانو اور قرآن پاک کی ایک آیت کو نہ مانو. تو قرآن پاک کی ایک آیت کا نہ ماننا پورے قرآن کو نہ ماننا ہے. شریعت کی تمام باتوں کو مانو، لیکن اگر کسی ایک بات کو تم نہیں مانتے ہو تو پھر اس صورت میں تمہارا ماننا معتبر نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام منجی جو ہے اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ کیا ہے اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، بلکہ ان سب کا ماننا ضروری ہے.
मुहद्दिसीन भी यही कहते हैं कि जो ईमान मुंजी है उसमें कमी बेशी नहीं होती, लेकिन फिर दूसरी चीजें जो है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है वगैरह है, ये मुकम्मलाते दीन है। जिसकी मिसाल मैंने बताई थी कि एक आदमी पैदा हुआ और उस सूरत में उसकी आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो उसको इंसान कहा जाता है। तो इसी तरीके, और जिसको तमाम चीजें हों उसको मुकम्मल इंसान कहा जाएगा। दरख्त है, उसके मुतालिक दरख्त की मिसाल दी थी। तो इसी तरीके से जो ईमान मुंजी जिसके पास है वो मोमिन है, और फिर उसके बाद उस मोमिन के लिए अमाल की भी ज़रूरत है, अरकान की भी ज़रूरत है, ये ज़बान से इकरार करने की भी ज़रूरत है, और फिर नमाज वगैरह पढ़ने की भी ज़रूरत है, और रोज़े रखने वगैरह की भी ज़रूरत है कि उसके ज़रिए से वो मुकम्मल इंसान या मुकम्मल ईमान वाला कहा जाएगा। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत सारी आयतें ज़िक्र की थी, और उस आयतों के ज़रिए से बताया था कि अल ईमानु यज़ीदु व यनक़ुस, ईमान में ज़्यादती और कमी वगैरह होती है। आज तुम्हारे सामने हदीस ज़िक्र की जा रही है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर रखी गई है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को एक हिस्सी मिसाल देकर, कि जिसकी वजह से अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि ईमान की मिसाल एक ख़ैमे की तरह है, कि ख़ैमे में दरमियान में एक बहुत बड़ा सुतून होता है, जिस सुतून के ऊपर ख़ैमा खड़ा होता है, और फिर चारों कोनों पर क्या है, रस्सी के ज़रिए से उसको बाँध लिया जाता है। तो फिर उस सूरत में ख़ैमे से फ़ायदा उठाया जा सकता है, वहाँ बैठा भी जा सकता है, लेटा भी जा सकता है, और दूसरे काम भी किए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से जो ईमान है, उसकी मिसाल ख़ैमे की सी है। इसमें क्या है, जैसा कि दरमियान में सुतून होता है, इसी तरीके से यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान, ये बुनियाद है। जब तक बुनियाद न हो, कोई मकान नहीं बनाया जा सकता, और अगर बुनियाद मज़बूत हो, तो फिर उस सूरत में क्या है, जितना ऊँचा मकान बनाना हो, जितना बड़ा मकान बनाना हो, सब बनाया जा सकता है। इसी तरीके से जो है, यहाँ पर ईमान की मिसाल है कि वो दरमियानी उमूद की तरह है, सुतून की तरह है। और जिस तरीके से बुनियाद देखी नहीं जा सकती, बुनियाद होती तो है, हर घर में बुनियाद है। जिस मकान में आप लोग बैठे हुए हैं, जिस मकान में हम लोग बैठे हुए हैं, उसकी भी बुनियाद है, लेकिन बुनियाद ज़मीन में गड़ी हुई होती है, वो दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर ये बुनियाद ना हो और वैसे ही मकान बना दिया जाए, तो वो ढह जाएगा, नहीं रहेगा। लेकिन अगर बुनियाद पर मकान बना दिया जाए, तो फिर वो मकान क्या होता है, कायम रहता है। जब तक बुनियाद मज़बूत होती है, मकान कायम रहता है। तो इसी तरीके से ईमान जो है, वो मंज़िल बुनियाद के हैं। ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मंज़िल बुनियाद के हैं। ये तो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके ऊपर जो है पूरा ख़ैमा कायम है, और उसमें क्या है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। इसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों चीज़ों को ज़िक्र किया कि ईमान के बाद रोज़ा का एतबार है, ईमान के बाद नमाज का एतबार है, ईमान के बाद हज का एतबार है, ईमान के बाद ज़कात वग़ैरह का एतबार है। और ये मसला मैंने पहले बताया था कि आदमी कितने भी कार्य खैर कर ले, लेकिन अगर उसके दिल में ईमान नहीं है, तो उस कार्य खैर का अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई दर्जा नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसको एक भी नेकी नहीं मिलेगी। आजकल बहुत सारे गैर मुस्लिमीन भी कार्य खैर करते हैं, और क्या है, गरीबों की नुसरत और मदद वगैरह करते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका फ़ायदा नहीं है। एक मुसलमान है, इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में 10 पैसे देता है, अल्लाह के रास्ते में 1 पैसा देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके उस 1 पैसे को कबूल फरमाते हैं, और कबूल फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला उसमें बढ़ोतरी करते रहते हैं। और कयामत में जब जाएगा, तो उसको वो एक पैसा ओहद के पहाड़ की तरह महसूस होगा। तो ये लोग चूँकि ईमान वाले नहीं हैं, इस वजह से लाखों रुपए खर्च करें, तो भी कयामत में उनको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसकी मिसाल ऐसी ही है, जैसे एक हुकूमत का बागी होता है। हुकूमत का बागी अगर अच्छे से अच्छा काम करे, तो उस सूरत में उसके काम का एतबार नहीं किया जाता, बल्कि उसको सज़ा दी जाती है, कत्ल कर दिया जाता है, इसलिए कि वो हुकूमत का बागी है।
تو اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے قائل نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے کسی کام کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں بہت بہت تو اتنا کر دیا جاتا ہے کہ اگر اس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں اچھی صحت، اچھی سہولت اور کیا ہے ان کے اولاد کے اوپر اچھے حالات یا مال وغیرہ دے کر اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ پوری کی پوری جو کیا ہے دین اور شریعت کی جو عمارت ہے، وہ عمارت کے لیے بنیاد ضروری ہے، اور وہ بنیاد ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ بہرحال اس بنیاد کے اوپر پھر اس صورت میں کیا ہے، یہ عمارت قائم ہے۔ اب اگر یہ چاروں کونے جو ہے، اس کو کونے اس کونے میں اگر ایک رسی چھوٹ گئی تو وہ کونا کمزور پڑ جائے گا، دوسری چھوٹ گئی تو دوسرا بھی کونا کمزور پڑ جائے گا، لیکن اس کے باوجود عمارت باقی رہے گی۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے نماز نہیں پڑھی، مسلمان ہوا اس کے بعد اس نے زکوٰۃ نہیں دی، مسلمان ہوا اس کے بعد اس نے روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کی، تو پھر اس صورت میں اس میں کیا ایمان تو باقی ہے، جس بنیاد اس کی موجود ہے اس میں دیواروں کی وجہ سے کمزوری آ گئی ہے، وہ کمی ہو جائے گی، اس کمی کا کیا بدلہ دیا جائے گا یا کمی کے اس سے پوچھا جائے گا، لیکن کیا ہے ایمان موجود ہے، اس وجہ سے اس کا وہ اعتبار کیا جائے گا اور وہ آدمی مسلمان قرار دیا جائے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اور ان میں سے پہلے بتایا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دوسرا بتایا اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ کے معنی ادائے صلاۃ نہیں، بلکہ یہاں پر الفاظ جو استعمال کیا گیا ہے اقامت الصلاۃ، اقامہ نماز کو قائم کرنا، اور اقامہ کہتے ہیں کہ اس کی تمام شروط، اس کی تمام سنن، اس کی تمام مستحبات کے ساتھ نماز کو پوری طریقے سے ادا کرنا، یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ ادائے صلاۃ کا معنی تھا نماز پڑھ لینا، وہ تو نماز پڑھ لی، جس طرح چاہے پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھے، بغیر جماعت کے پڑھے، کیا ہے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، بغیر خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، وہ تو ہے کیا ہے ادائے صلاۃ۔ لیکن یہاں پر ادائے صلاۃ کا لفظ نہیں کہا گیا، بلکہ اقامت الصلاۃ کا لفظ کہا گیا ہے، اور اقامہ نماز کو صحیح طریقے پر قائم کرنا، یعنی نماز کے جو شروط ہے، فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، مستحبات ہے، ان تمام کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا، یہ اقامت الصلاۃ ہے۔ قرآن پاک میں اقامت الصلاۃ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس وجہ سے نماز کو تمام شروط کو، نماز کو تمام سنن مستحبات کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق ادا کرنا چاہیے، اقامت الصلاۃ۔ وَإِيتَاءُ الزَّکَاۃ، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ ایک آدمی ہے بادشاہ کے حضور میں گیا، بادشاہ کے دربار میں گیا، بادشاہ کے سامنے اس نے بادشاہ کی تعریف کی، مسجد میں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھی، اور اس نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انعام ہوا، انعام ملا اس کو۔ اب اس انعام کو لے کر جب باہر نکلتا ہے تو باہر بہت سارے کیا ہے مانگنے والے، بہت سارے غربا اور فقراء کھڑے ہیں۔ اب اس کو جو کچھ ملا ہے اس میں سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے نماز، اور نماز کے بعد پھر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے، مال دیا ہے، اس مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ دیکھو یہاں پر بھی ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے تو خالی ہاتھ پیدا ہوئے تھے، اور ہمارے پاس کپڑے کا ایک چیچڑا یا ایک لیٹرا بھی نہیں تھا، سب خالی ننگے پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی نعمتوں سے نوازنا شروع کیا،
किसी को ज्यादा नेमतें दी, किसी को कम नेमतें दी। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको जितना मुनासिब समझता है उतना अता फरमाते हैं। तो ये माल और दौलत जो है, आदमी समझता तो ये है कि मैंने अपनी होशियारी से, मैंने अपने क्या है कमाल से माल कमाया है और मेरी होशियारी है या मेरी क्या है मेहनत है कि उस मेहनत से मैंने ये कमाया है। हालांकि अगर देखने जाए तो मेहनत उसने की होगी, लेकिन जो माल उसको मिलता है वो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से मिलता है, मेहनत और कोशिश से नहीं मिलता। इस वजह से कि दुनिया में हम देखते हैं कि दो आदमी है, दोनों का दर्जा, सर्टिफिकेट सब कुछ यकसा है, लेकिन एक जो होता है वो क्या होता है, उसके पास माल होता है और दूसरा जो होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता। या इसके अलावा ये है कि एक आदमी है कि पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है, अंगूठा छाप है, लेकिन क्या है वो सेठ है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बहुत सारा माल दे रखा है। और दूसरा बड़ी से बड़ी डिग्री लेकर उसके पास वो क्या है उस अंगूठा छाप सेठ के यहाँ वो मुलाजिमत करता है और उसके यहाँ वो खिदमत करता है और उसके पास ज्यादा माल नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हम ये समझते हैं कि हमने अपनी मेहनत से, हमने अपनी कोशिश से ये माल कमाया, लेकिन ये मेहनत और कोशिश नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिकमत के मुताबिक जिसको जितना चाहता है अता फरमाता है। कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता है, और इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात में पढ़ा है मैंने, ज़िक्र किया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि या अल्लाह कोई गरीब है, कोई मालदार है, इसकी जगह पर सबको बराबर मालदार कर दिया जाए। अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मन वालों ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि मूसा ये मेरी हिकमत है, इसको रहने दो, इसी तरीके से ठीक रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ज़्यादा इसरार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर क्या है माल देना शुरू किया और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या है सबको मालदार कर दिया। अब कोई मोहताज नहीं है। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मकान था, उस मकान में कोई खराबी पैदा हो गई तो मकान की तामीर के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर निकले, लोगों को बुलाने के लिए, ताकि मज़दूरों को बुलाने के लिए ताकि वो मकान की तामीर करें। लेकिन जिसके पास गए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारा माल उनको दे रखा था। इस वजह से उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम ज़रूरत नहीं है। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अब समझ में आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को माल दिया है, किसी को का हुनर दिया है, किसी को ताकत दी है, तो ये उसकी हिकमत है। इसी वजह से ये सारा काम चलता रहता है। इस वजह से बहरहाल कहने का मकसद ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें माल दिया है, ये अल्लाह तबारक व तआला ही का माल है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ मुद्दत के लिए, कुछ वक़्त के लिए हमें देकर आज़माया है कि तुम इस माल को किस तरीके से, किस जगह पर खर्च करते हो और किस तरीके से काम करते हो। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को भी फ़र्ज़ करार दिया है कि जो माल तुमको दिया है, इसमें से कुछ हिस्सा, अगर वो हुक्म फरमाता कि सारा का सारा माल अल्लाह के रास्ते में दे दो, तो वो भी हमें करना पड़ता। लेकिन वो हमारी हालात को जानता है, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने 100% नहीं, बल्कि क्या है अल्लाह तबारक व तआला ने 2.5% क्या है अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया, और उसको ज़कात कहते हैं। वही इताई ज़कात, इकामतुस सलात व इताई ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यहाँ पर ये हदीस को ज़िक्र किया है। इस हदीस को मुस्लिम शरीफ वगैरह में और दूसरी हदीस की किताबों में भी ज़िक्र किया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये है कि ज़कात को नमाज के साथ ज़िक्र किया, फिर इसके बाद रोज़े का ज़िक्र है और फिर इसके बाद हज का ज़िक्र है। अगर ये तरतीब है तो भी सही है। लेकिन बाज़ हदीसों में मालूम होता है कि इसी तरीके से जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया है कि हज पहले है और सौम रमज़ान बाद में है। इसी वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने
اپنی اس کتاب کی جو ترتیب کی ہے اور مسائل کو بتانا شروع کیا ہے اس میں اسی طریقے سے بتایا ہے کہ نماز کو ذکر کیا، نماز کے بعد کتاب الزکوٰۃ کو ذکر کیا، اور کتاب الزکوٰۃ کے بعد کتاب الحج کو ذکر کیا، اور حج کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الصوم کو ذکر کیا۔ بہرحال مسلم شریف وغیرہ میں اس کے علاوہ ہے، دوسرے طریقے پر ہے کہ نماز کے بعد کیا ہے زکوٰۃ کو، اور زکوٰۃ کے بعد صوم کو، اور صوم کے بعد آخر میں حج کو ذکر کیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں کو بتایا۔ ایمان اصل ہے، اور اس ایمان ہی کی بنیاد پر یہ چاروں دیواریں کھڑی ہو کر ایک محل بن جاتا ہے، اور ایک جگہ بن جاتی ہے، ایک چیز بن جاتی ہے جس کو کیا ہے شریعت سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو دین سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے پر ہے، ان میں شہادت اللہ الہ الا اللہ، اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان اور حج۔ جیسا کہ مسلم شریف وغیرہ میں اس ترتیب کے ساتھ ہے، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو حدیث ہے اس میں ترتیب میں ذرا سا فرق ہے، پہلے انہوں نے حج کو ذکر کیا ہے اور صوم رمضان کو انہوں نے بعد میں ذکر کیا ہے۔ جی باب امور الایمان وقول الله عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الى قوله المتقون قد افلح المؤمنون الآية۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب یہاں سے امور الایمان، ایمان کے دوسرے فروعات، ایمان کے دوسرے اجزاء، دوسری چیزوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ ابھی تمہارے سامنے مسئلہ تھا کہ ایمان بسیط ہے یا ایمان مرکب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کیا جا رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے بسیط ہونے کے قائل ہیں، یعنی ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین ہیں وہ ایمان کے مرکب کے قائل ہیں، یعنی جتنا زیادہ عبادت کرو گے، جتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرو گے، تمہارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن میں نے بتایا کہ یہ صرف اختلاف لفظی ہے، حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ایمان بسیط کہتے ہیں، وہ اس ایمان کو کہتے ہیں جو ایمان منجی ہے، اور سب کے سب ایمان منجی میں کمی بیشی کے قائل نہیں ہے، پورے چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہاں، دوسری جو ابھی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے، ان کے کرنے کی وجہ سے ایمان کی نورانیت میں بڑھوتری ہوگی، ایمان کے یقین میں بڑھوتری ہوگی، ایمان کی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں بڑھوتری ہوگی، وہی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق حضرت شیخ کے والد جو نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابھی تمہارے سامنے حدیث بیان کی تھی، اور اس میں بتایا تھا کہ بنی الاسلام علی خمسین، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو کوئی آدمی یہ سمجھ جائے کہ اسلام کی بنیاد 5 ہی چیزوں پر ہے، 5 سے زیادہ کچھ نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے تمہارے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو صرف 5 ہی نہیں بلکہ 5 سے بھی زیادہ ایمان کی فروعات ہیں، ان سب کو ماننا، عمل کرنا ضروری ہے۔ یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، یہ تو فرائض ہے، اس کے اوپر اگر عمل کرے تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو کرنا ایمان کے لیے لازم ہے، جب جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ کرے گا۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ 5 چیز ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ ان 5 چیزوں کے علاوہ بھی دوسری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کرنا ضروری ہے، یا جس کو کرنے کی وجہ سے ایمان کی نورانیت بڑھتی ہے، یا ایمان والا جو ہے ان چیزوں کے اوپر 5 چیزوں پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ 5 چیزوں کے علاوہ
دوسری جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی پوری طریقے سے عمل کرے گا اور ان 5 چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں کا بھی لحاظ رکھے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امور ایمان سے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان یہ اسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لیے دوسرے بہت سارے امور ہیں، اس امور کو مد نظر رکھنا، اس امور کے اوپر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر سمجھو تو جیسا کہ ایک درخت ہوتا ہے، پھر اس درخت کی شاخیں ہوتی ہے اور شاخ کے بعد پھر ٹہنیاں ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے جو ایمان ہے وہ تو ایک مضبوط چیز ہے، لیکن پھر اس ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں۔ الایمان بضع و ستون شعبۃ، ایک حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان کے 60 شعبے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان تمام شعبوں کے اوپر جب آدمی عمل کرے گا تو اس صورت میں وہ مکمل ایمان والا ہوگا، اور اگر کم ہے تو پھر اس صورت میں کم ناقص ہوگا اور کم ہوگا۔ یہاں پر ایک دوسری بحث بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہے، اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ الایمان بضع و ستون شعبۃ، ستون 60 کو کہا جاتا ہے اور سبون 70 کو 70 کو کہا جاتا ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ اس میں دونوں لفظ کون سا صحیح ہے، تو جواب یہ ہے کہ دونوں لفظ صحیح ہے۔ جس حدیث میں سبون کا لفظ ہے وہ بھی صحیح ہے، جس حدیث میں ستون کا لفظ ہے وہ بھی صحیح ہے۔ یعنی جس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ایمان کے 60 سے کچھ اوپر زیادہ شعبے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور جس حدیث میں کہا گیا ہے ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔ اور پھر جب دونوں صحیح کس طریقے سے ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کے نزدیک تھا، وہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محبوب رب العالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت نازل ہوتی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور مانگتے رہتے تھے کہ یا اللہ اور فرما، اور عطا فرما، اور عطا فرما، اور عطا فرما۔ جیسے کہ اس سے پہلے گزرا تھا کہ ایک عمل کرو تو ایک نیکی ملے گی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم لوگوں کے لیے جب ایک عمل کرتے ہیں تو ایک عمل کا ایک نیکی نہیں ملتی بلکہ 10 نیکی ملتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بڑھتا ہی رہا۔ تو جب پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان کے 60 ستون اور سے کچھ اوپر شعبے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعبوں کو بتا دیا اور اس میں ستون کا لفظ کہا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور مانگتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے اور 10 شعبے بڑھا دیے، اور 10 شعبے اور بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 شعبے بتا دیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ہے 70 کا لفظ کہا۔ اور عذاب وغیرہ کے سلسلے میں اگر ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا گناہ بتا دیا کہ یہ گناہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل کی، کرم کی، رحم کی دعائیں کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کمی کر دی۔ تو اس وجہ سے عذاب کے سلسلے میں جب آئے گا تو بڑا عذاب پہلے آئے گا، چھوٹا عذاب بعد میں آئے گا، اور ثواب کے سلسلے میں آئے گا تو کم ثواب پہلے آئے گا اور زیادہ ثواب بعد میں آئے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا ہے۔ اس وجہ سے اب ایمان کے کتنے شعبے ہوئے تو 70 یعنی 70، اور بضع کا اطلاق آتا ہے 3 سے لے کر 9 تک، تو 72، 73، 74 سے 80 سے کم درجے ہو جائیں گے۔
یہ ایمان کے شعبے ہیں۔ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، اور اس میں الحیا، حیا کے معنی آتے ہیں شرم کے، یعنی حیا ایک کیفیت ہے کہ اس کیفیت کی وجہ سے آدمی برے کام سے رک جاتا ہے، اس دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کی وجہ سے وہ اچھے کام کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو حیا سے تعبیر کیا گیا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بے حیا باش و خرچ خواہی کن، بے شرم ہو جاؤ اور جو چاہے کرو، لیکن جب حیا ہوگی تو پھر اس صورت میں آدمی پورے کام کرنے سے رک جائے گا۔ اس وجہ سے حیا کو شعبۃ من الایمان، ایمان کا سب سے بڑا شعبہ قرار دیا گیا ہے کہ آدمی کو اگر اس کے دل میں حیا ہے تو حیا کی وجہ سے کام کرنے کی طرف وہ متوجہ ہوگا، اور کہے گا کہ اگر میں مطالعہ کر کے نہیں آیا، کتاب دیکھ کر نہیں آیا، غلطی ہو جائے گی تو میری بے عزتی ہو جائے گی، تو اس شرم کی وجہ سے وہ مطالعہ کرتا ہے۔ اور اگر کیا ہے، بے حیا ہے، کہا کہ عزت ہو یا بے عزت ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ میں آ گیا؟ تو اسی طریقے سے حیا جو ہے ایک جذبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں پیدا کیا ہے، اور اس جذبے کا جب تک وہ دل میں ہوتا ہے وہاں تک کیا ہے، برے کام کرنے کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا اور اچھے کام کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حیا کو شعبۃ من الایمان قرار دیا گیا کہ ایمان کا یہ بہت اہم شعبہ ہے۔ اگر دل میں حیا ہے تو اچھے کام کی طرف متوجہ ہوگا اور برے کام سے رکے گا کہ میں نے اگر یہ برا کر لیا تو کیا ہوگا، کیا جواب دوں گا، شرماتا ہے وہ۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، الایمان بضع و ستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایک بہت اہم شعبہ ہے ایمان کا۔ اس وجہ سے ہر ایک آدمی کے دل میں حیا ہونا چاہیے، ہر وہ کام جو بے حیائی کا ہے، ہر وہ کام جو برائی کا ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ گجراتی میں بھی تمہارے یہاں مسل مشہور ہوگی کہ ننگے کو نہانا کیا اور نچوڑنا کیا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے شرم ہونی چاہیے۔ جب آدمی کے دل میں ایک حیا ہوگی، شرم ہوگی، تو پھر اس صورت میں وہ اچھی طریقے سے رہے گا۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہہ رہا تھا کہ شرم نہیں کرنی چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھائی شرم سے منع مت کرو، شرم بہت ہی اچھی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی بہت سے برائیوں سے رک جاتا ہے، بہت سے نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ حیا شعبۃ من الایمان۔ جی باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا، المسلم، کامل اسلام والا، پکا مسلمان، سچا مسلمان کون ہوتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون، کہ جس سے دوسرے مسلمان سالم رہے، من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے۔ یعنی سچا اور کامل مسلمان جو ہوگا وہ کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا، دوسرے کے لیے نفع کا، دوسرے کے لیے فائدے کا، دوسرے کے لیے کیا ہے رحمت کا سبب مسلمان بنتا ہے۔ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا، مسلمان فسادی نہیں ہوتا، مسلمان کسی کا مال کو ہڑپ کرنے والا نہیں ہوتا،
मुसलमान किसी को जबरदस्ती मारने वाला नहीं होता। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिमो मन वो है कि कामिल मुसलमान कौन है, मन वो है जो सलिम अल मुस्लिमून के इससे दूसरे मुसलमान सलामत रहे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तमाम लोगों से तमाम लोगों को उससे सलामती मिलनी चाहिए, तमाम लोगों के लिए बराबर मुतमईन और तो क्या है ये सलामती वाला होना चाहिए। यहाँ तो मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम का लफ्ज जिक्र किया है, तो उसका जवाब ये है कि जब किसी जगह पर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, काफिर भी है, नसारा भी है, यहूद भी है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें जो कामिल होता है उस कामिल को जिक्र कर दिया जाता है, जो बड़ा होता है, जो ऊंचा होता है उसको जिक्र कर दिया जाता है, तो फिर उसके दूसरे सारे के सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो आम मतन लोगत बोलने चलने में भी ऐसा होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान कामिल मुसलमान वो है कि उससे दूसरे मुसलमान क्या है सलामत रहे। तो यहाँ पर मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम चीजें और लोगों में सबसे ज्यादा मखलूकात में तमाम मखलूकात शामिल हो गई, और इस मखलूकात में इंसान सबसे ज्यादा अशरफ है, और इंसानों में मुसलमान जो है ईमान वाला जो है वो सबसे ज्यादा आला और अफजल है। इस वजह से उस आला को जिक्र कर दिया और उसके तहत में जितने हैं वो सारे के सारे उसमें शामिल हो गए। तब हदीस का मतलब ये हुआ कि कामिल मुसलमान वो है कि जिससे तमाम मखलूक उससे क्या है सलामत रहे, उसकी तकलीफ से, उसके जबान से और उसके हाथ से किसी को कोई नुकसान न हो। आप हजरात ने सुनी होगी कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत थी, उस औरत ने एक बिल्ली को पाल रखा और बिल्ली को पाल कर उसको खाना वगैरह नहीं दिया और भूखी वो बेचारी मर गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से तकलीफ देने की वजह से उसको जहन्नम रसीद किया। और एक औरत थी जो क्या है सरापा जानिया थी, लेकिन उसने एक कुत्ते को पानी पिलाया और उस कुत्ते पर रहम किया और कुत्ते पर पानी पिलाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसके सारे गुनाह को माफ कर दिए। तो इसी तरीके से जो मुसलमान है वो किसी को अजियत नहीं पहुंचाता। आज दुनिया का माहौल खराब है, दुश्मनान इस्लाम या दुश्मनान मुस्लिमीन ने मुसलमानों को इतना ज्यादा बदनाम कर रखा है, इतना ज्यादा बदनाम कर रखा है कि सिर्फ मुसलमान होना या सिर्फ क्या है दाढ़ी या टोपी वाला होना ये सिर्फ अलामत बन गई है फसादी होने की। हालांकि ये बात सही नहीं है, ये बात सरापा गलत है। खुद हमारा दीन के जो नाम है असल इस्लाम या मुसलमान, तो खुद उसमें सलामती का माना पाया जाता है कि किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है। मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, चाहे वो क्या है जानवर हो, चाहे तो वो मुसलमान हो, चाहे तो वो गैर मुस्लिम हो, चाहे तो हिंदू, कोई भी हो। बहरहाल अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमूना। फिर इसके बाद तकलीफ पहुंचाने की तो बहुत सारी सूरतें हैं, लेकिन यहाँ पर हदीस पाक में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजें बताई, मिन लिसानी ही व यदिही। लिसान की जगह पर कलाम भी कह सकता था कि जो अपना जबान से अपनी बात से किसी को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन उसकी जगह पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिसान का लफ्ज फरमाया। क्यों? इसमें ज्यादा माना पाया जाता है, इस वजह से कि कलाम की सूरत में तो आप किसी को गाली दो, किसी को बुरा भला कहो तो ही उसको अजियत होगी, लेकिन जबान जो है उस जबान के लिए खामों का तुम इशारा कर दो, यूं इशारा कर दो, इस तरीके से इशारा कर दो, उससे भी अजियत होती है। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामिल मुसलमान वो है जो दूसरे तमाम लोगों के लिए और मुसलमानों के लिए क्या है मिन लिसान ही, अपनी जबान से भी और अपने हाथ से भी। और हाथ से बहुत ही ज्यादा आमतन लोगों को जो नुकसान पहुंचाया जाता है वो हाथ ही के जरिए से होता है। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदन के दो जुज को, एक तो जबान को और एक हाथ को जिक्र करके इशारा कर दिया
کہ اس سے کسی کو بھی نہ زبان سے نہ ہاتھ سے کسی قسم کی کوئی اذیت نہ پہنچے، وہ کامل مومن ہے، وہ کامل مسلمان ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو اب یہ سمجھنا چاہیے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب شیخ کے والد فرماتے ہیں کہ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایمان کے دوسرے شعبوں کو، ایمان کی دوسری چیزوں کو ہمارے سامنے ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو ماننے کا تم نے اقرار کر لیا، تو اب یہ نئی چیزیں جو تمہارے سامنے آ رہی ہے وہ سب کو اپنے اندر پیدا کرو، تاکہ اس کی وجہ سے تمہارا کام پورا ہو جائے، تمہارا ایمان پورا ہو جائے، اور تم مکمل طور پر، مزین طور پر، پورے طریقے پر کیا ہے اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے مزین بن جاؤ۔ اس وجہ سے اب یہاں سے امام حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کا خلاصہ اور یہ ہے، اور میں اس کے اوپر صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھو اب ہم لوگ بخاری پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اور حدیث کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ ایمان کے جو اجزاء ہیں، ایمان کے جو شعب ہیں، ایمان کی جو شاخیں ہیں، ان میں سے بہت ساری شاخیں ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ہمیں نام کا مسلمان نہیں رہنا چاہیے، حقیقی طور پر کامل مسلمان ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جس طریقے سے تھے، آج پوری دنیا صحابہ کرام کو یاد کر رہی ہے، حضرت عمر کو یاد کر رہی ہے، اس وجہ سے کہ ان میں پورا ایمان تھا، پورا اسلام تھا، پورا دین تھا۔ آج ہمارے اندر یہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اب حدیث میں، بخاری میں تمہارے سامنے جو جو شعبے آئیں گے، تمہیں ہر ایک کو اپنے طور پر صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے طور پر یہ غور کرنا ہے کہ ہمیں یہ چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اقامت الصلاۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ اگر ہے تو وہ ادا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے حیا وغیرہ جو ہے اس کو پیدا کرنا ہے، اور اپنے زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہیں پہنچانی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو کامل کر سکتے ہیں، اور ہمیں اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہیے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ دوسرا مسلمان اس کے تمام ہاتھ سے اور اس کی زبان سے، اس کے لسان سے سالم رہے، محفوظ رہے۔ جی یہ تو باب سو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے، ای سو الاسلام جاتا ہے کیا؟ سو جاتا ہے کیا؟ نہ تو جی کہنے سے پتہ نہیں چلتا کب آگے پڑھنا ہے، جلدی کر۔ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ جا میرے یار، تو بھی عقل مند میں بھی عقل مند، اب کیا کرے پھر۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ اور اسی طریقے سے ہجرت کرنا کہتے ہیں کہ دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا، اس کو ہجرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مکہ مکرمہ میں کافرین کی اذیت کی وجہ سے، کافرین عبادت نہیں کرنے دے رہے تھے، اس وجہ سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر ملک حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں کافرین نے سکون سے رہنے نہیں دیا، اور عبادتیں نہیں کرنے دی،
اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف بھیج دیا، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس کو ہجرت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایک عبادت کی سہولت کے لیے ایک جگہ پر اگر نہ ہو تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف چلے جانا، اس کا نام ہے ہجرت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ہجرت کرنا فرض تھا۔ آدمی جہاں کہیں بھی ہو اور وہ مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہونے کے بعد اس کو اس جگہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچنا ضروری تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، کوئی بہت بڑی کوئی تکلیف ہو یا کوئی بڑی وجوہات ہو تو اس کی وجہ سے اگر وہ نہ آئے تو دوسری بات ہے، جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حبشہ کا بادشاہ جو ہے اسامہ جو ہے وہ ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے، وہ کسی ضرورت کی وجہ سے، لیکن دوسرے آدمیوں کو ہجرت کرنا لازم اور ضروری تھا، اس کو ہجرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہجرت کی۔ تو اس طریقے سے ہجرت اس زمانے میں تو فرض تھی۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن آج بھی اگر کوئی آدمی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا چاہ رہا ہے اور جا رہا ہے تو یہ جانا کیا ہے، ہجرت میں قرار دیا جائے گا اور یہ ہجرت کا ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ ایک تو ہے ہجرت حقیقی اور دوسری ہے ہجرت حکمی۔ اور ہجرت حقیقی تو یہ جو بھی میں نے تمہیں بتایا، لیکن اس کے علاوہ ایک دوسری ہجرت بھی ہے، اور وہ کیا ہے، گناہ کو چھوڑ کر خیر کی طرف متوجہ ہونا، گناہ کی حالت کو چھوڑ کر مان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے، شراب پینے سے منع کیا ہے، زنا کرنے سے منع کیا ہے، اور اس کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو بہت ہی زیادہ نفس پر شاق گزرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے وہ ساری مشقتیں، ساری تکلیفیں وہ برداشت کر لیتا ہے، اور برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے وہ رکتا ہے۔ جیسے کیا ہے، کسی قصے میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی تھا، وہ کیا ہے، کسی جگہ جنگل میں رہا کرتا تھا۔ کوئی عورت تھی، وہ عورت کیا ہے جنگل میں جا رہی تھی، ایک دم بارش شروع ہو گئی، اور اس بارش کے شروع ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو راحت حاصل کرنے کے لیے اس نے کوئی جگہ تلاش کی تو یہ آدمی جو جنگل میں رہتا تھا اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے کہا تو اس نے اس کو رہنے کے لیے اور ٹھہرنے کے لیے موقع دے دیا، اور اس کو کیا ہے اپنے گھر میں آرام کرنے کے لیے کہا۔ رات کا وقت تھا، اب یہ آدمی جب گھر میں داخل ہوا تو اس عورت کو دیکھا، نفس نے، شیطان نے یہاں کروٹ لی اور اس کے دل میں برے خیالات پیدا ہوئے، تو وہ آدمی وہاں سے ہٹا اور جو آگ جلا رکھی تھی اس آگ میں اپنی انگلیوں کو ڈالا۔ جب اس کو بہت زیادہ جلن ہوئی تو اس نے انگلی کو نکال دیا، اور انگلی کو ڈالا اسی وجہ سے کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں زنا کروں، میرا موقع ہے، آج کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے زنا کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جہنم کے عذاب میں مجھے جلنا پڑے گا۔ اس وجہ سے اس نے دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے اس میں اپنی انگلی کو ڈالا، تو انگلی کو جلنے کی وجہ سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے اپنے نفس سے کہا کہ جب یہ آگ تجھ سے برداشت نہیں ہوتی تو وہ کس طریقے سے ہوگی۔ پھر وہاں سے گیا، پھر شیطان نے زور لگایا، پھر آ کر اس نے اس طریقے سے 5 انگلیوں کو اس نے جلا دیا، سمجھ میں آیا؟ لیکن کیا یہ عبادت نہیں کی، گناہ نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے یہ ہے اصل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اپنے نفس کو روکنا اور گناہ سے نیکی کی طرف، یا نیکی کرنے میں اگر کوئی مشقت ہے تو وہ ساری مشقتوں کو برداشت کر کے کرنا، یہ حقیقی معنی میں صحیح ہجرت تو یہی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے ہو تاکہ وہاں آسانی کے ساتھ عبادت کر سکیں، یہ بھی ہجرت ہے۔ لیکن صحیح معنی میں ہجرت یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے اپنے آپ کو تم روکو، یہ ہجرت ہے۔ الہجرت من حجر ما نہى اللہ عنہ، ہجرت کامل ہجرت یہی ہے کہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے آدمی اپنے آپ کو اس چیز سے روکے۔ پھر اس کے بعد قال ابو عبداللہ، یہ کہا ہے، میں نے ابھی بتایا تھا کہ بخاری میں بہت سی جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درمیان میں کوئی بات کہنا ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ قال ابو عبداللہ کے ذریعے سے کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گویا کہ ایک کنیت ہے، اور اس کنیت سے یہ کہتا ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ حدثنا داؤد ابن ابی ہند، تمہارے سامنے ابھی جو سند ذکر کی گئی تھی اس سند کے متعلق ذکر کر رہے ہیں۔ حدثنا داؤد ابن ابی ہند ان عامر قال سمعت عبد اللہ ابن عمرو یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو انانا ہوتا ہے اور ایک تصریح ہوتی ہے حدثنا کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث، یہ سند جو ذکر کی گئی تمہیں، اس سند میں خود عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا کیا ہے، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حدثنا، یعنی ہم نے اس حدیث کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اس لیے اس انانامے میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ وقال عبد العالی عن داؤد عن عامر عن عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہاں پر عبداللہ عن عامر ذکر کیا گیا، عن عامر عن عبداللہ، تو اس وجہ سے یہ انانا سے ذکر کیا گیا، لیکن اس میں حدثنا کی تصریح نہیں ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصریح ہے کہ انہوں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ جی باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، ان میں سے بعض شعبے، بعض کام بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں، اونچے درجے کے ہیں، اور بعض کام وہ ہے تو وہ بھی افضل، لیکن ان میں وہ فضیلت نہیں ہے، ان میں وہ درجہ نہیں ہے، اس میں وہ اونچائی اور وہ بات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، اسلام کا کون سا شعبہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ افضل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ حدیث پاک میں تم آگے پڑھو گے تو بہت سی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے گا، کون سا عمل افضل ہے، کون سی بات افضل ہے، کون سا دین افضل ہے، دین کا عمل کون سا افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات دیے ہیں، تو اس مختلف جوابات دینے سے یہ نہیں سمجھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہے جواب دے دیے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے کے لیے کوئی آدمی آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس میں اس چیز کی کمی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمی کو دور کرنے کے لیے اس کے سامنے جو اس کے لیے افضل تھا وہ بتا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آیا، اس وقت کے اعتبار سے جو افضل تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ مثلا کسی وقت میں کھانے پینے کی بہت زیادہ تنگی ہو، کھانے پینا بہت مشکل سے مل رہا ہو، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطعم الطعام، کھانا کھلانا سب سے زیادہ افضل ہے۔ کبھی وقت کے اعتبار سے، کبھی مقام کے اعتبار سے، کبھی آدمی کے اعتبار سے، کبھی حالات کے اعتبار سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات دیے ہیں، اس وجہ سے ان کو ان چیزوں کے اوپر محمول کر لینا چاہیے۔ بہرحال یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کے اخلاق، اسلام کے اعمال، اسلام کے احوال، اسلام کی چیزوں میں سب سے زیادہ افضل کون سی چیز ہے؟ ای الاسلام افضل؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اگر کوئی آدمی ہے کہ جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس لیے کہ عامتاً جو لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ زبان سے اور ہاتھ سے پہنچتی ہے۔ زبان سے آدمی یا تو غیبت کرتا ہے یا کیا ہے برے بھلے اشارے کر کے نقصان پہنچاتا ہے، یا تو پھر ہاتھ کے ذریعے سے مار کر، ہاتھ کے ذریعے سے چھین کر یا ہاتھ کے ذریعے سے نقصان پہنچاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ان دو چیزوں سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی دوسرے کو بھی، جیسا بھی المسلمون میں نے بتایا تھا کہ مسلمون میں کافرون، مسلمین میں انسان، حیوان، سب اس میں شامل آ گئے، اور ایک خاص بڑے ہونے کی وجہ سے مسلمان کو ذکر کیا۔ تو مسلمان جو ہوگا وہ کسی کو اذیت دینے والا نہیں ہوگا، کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوگا، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ کسی چیز سے کسی کو بھی تکلیف دینے والا نہ ہوا، سب کے لیے سلامتی کا، سب کے لیے رحمت کا، سب کے لیے شانتی کا وہ علم بردار ہوگا۔ تو اسلام میں سب سے زیادہ افضل کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب یہ مستقلاً کیا ہے ایمان کے اجزاء کو، ایمان کے اقسام کو تمہارے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ اب ہمیں ایک تو یہ کرنا ہے کہ جو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بیان کیا ہے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ صفت، ہمارے اندر یہ حالت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اگر پائی جاتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں، اور اگر نہیں پائی جاتی ہو تو آج ہی سے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ آج سے مجھے ایسے زندگی گزارنا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچاؤں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یا ایمان کے شعبے یہ بتائے جا رہے ہیں، حیا ہے، الحیا و شعبۃ من الایمان، تو آج تک بے حیائی کی وجہ سے میں باتیں کر رہا تھا، بے حیائی کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا، لیکن آج سے میں حیا کروں، یہ تو ہم لوگوں کے لیے ہے۔ سمجھ میں؟ صرف حدیث پڑھنا نہیں ہے، بلکہ حدیث کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ حدیث میں جو اوصاف وغیرہ بیان کیے گئے ہیں ان کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا، یہ آج سے ہمارا کام ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف بعض آدمی نمازی بن جاتا ہے، بعض آدمی کیا ہے حج عمرے بہت کثرت سے کرتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہو گیا، میں سچا مسلمان ہو گیا۔ ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ یہی نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، حیا بھی اس میں سے ہے، اور اسی طریقے سے کسی کو اذیت پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی اسلام کے نظریے کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے کسی کو بھی کیا ہے تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ میں نے ابھی 2 واقعے تمہارے سامنے ذکر کیے تھے کہ انسان تو انسان، حیوان کو بھی بغیر کسی وجہ سے تکلیف پہنچانا درست نہیں ہے۔ بہرحال اس وجہ سے اس میں فرمایا گیا کہ الاسلام افضل قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون، کہ جس کے ذریعے سے مسلمان سالم رہے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے۔ جی باب اطعام الطعام من الاسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اطعام الطعام من الاسلام، اسلام کے اسلام ہی کے کاموں میں سے، اسلام ہی کے تقاضوں میں سے، اسلامی کی حالت میں سے یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو خود کا کھانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کھانے کی بھی فکر کریں۔ آج کل ماحول بالکل الٹا ہو گیا ہے، دوسرے بھوکے مر جائیں، پڑوس میں بھوکا مر جائے، ہمیں کوئی حرج کی بات نہیں، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، اڑوس پڑوس میں کیا حالت ہے، وہ بھی دیکھنا چاہیے، اور کیا ہے دوسروں کو کھانا وغیرہ کا کھانا کھلانے وغیرہ کی ضرورت ہو تو وہ کھانا بھی کھلانا چاہیے۔ یہ بھی اسلام کے تقاضے میں سے ہے، یہ بھی اسلام کی باتوں میں سے ہے۔ اس وجہ سے اطعام الطعام من الاسلام امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ یا کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے کمی بیشی کے سلسلے میں ذکر کر رہے ہیں، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ دیکھو اطعام الطعام جو ہے وہ بھی اسلامی شعائر میں سے ہے۔ اسلام مسلمان ہوگا وہ ضرور اڑوس پڑوس کے لوگوں کا کھانے پینے کا ضرور فکر کرے گا، کھانے پینے کو ضرور دوسروں تک پہنچائے گا، خود ہی پیٹ نہیں بھرے گا بلکہ کیا ہے دوسروں کا خیال بھی رکھے گا۔ تو اطعام الطعام من الاسلام یہ بھی اسلامی طریقے میں سے، اسلام کے کمال میں سے ہے، اسلام کی بزرگی میں سے ہے، یہ بھی اسلام کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی کون سی خیر خصلت، اسلام کی کون سی حالت، اسلام کی کون سی صفت خیرن بہتر ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی کھلاؤ اور جس کو تم نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی کھلاؤ۔ یہ اسلامی تقاضا ہے، یہ نہیں کہ جس کو تم جانتے ہو پہچانتے ہو اس کو کھلاؤ اور جس ادنا آدمی ہے وہ بیچارہ ضرورت مند ہے تو اس کی تم خیال نہ کرو، یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ جانتے ہو ان کو بھی، نہ جانتے ہو ان کو بھی، ضرورت پڑے تو ان کو کھانا وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا ہے سلام کرنا، السلام علیکم۔ آج اس پر بھی ہم لوگ بہت زیادہ کیا ہے کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم جس کو جانتے ہیں، جس کو پہچانتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں، اور جس کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، یا جس کی کوئی وقت ہمارے اندر نہیں ہے ہم اس کو سلام نہیں کرتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دورے کے طالب علم نچلے درجے کے اساتذہ کو سلام نہیں کرتے، کہتے ہیں تو ہم تو دورے والے ہو گئے، تو یہ بھی غلط ہے۔ جس کو تم جانتے ہو پہچانتے ہو ان سب کو سلام کرنا چاہیے، نہیں جانتے ہو نہیں پہچانتے ہو ان کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کے اخلاق میں سے ہے، اسلام کے حالات میں سے ہے کہ تم جس کو جانو پہچانو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں جانتے نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، سلام کرنا چاہیے۔ افسوس سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو ایمان کے علامات میں سے، ایمان کے تقاضوں میں سے، ایمان کے شعبوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیں سلام کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جن کو جانتے پہچانتے ہیں ان کو بھی سلام کرنا چاہیے، اور جن کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں لیکن اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ دوسرا کھانا کھلانے کے متعلق ہے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ، یہ نہیں ہے سمجھ میں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے جو اڑوس پڑوس میں رہتے ہوں، تمہارے آس پاس میں رہتے ہوں، ان کو بھی تمہارے کھانے کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر کھانا پکاتی ہے تو ذرا شوربے میں پانی زیادہ ڈال دے تاکہ پڑوسیوں کو دیا جا سکے۔ تو اس وجہ سے ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسلام کے تقاضے میں سے ہے، مسلمان اکیلا نہیں کھاتا بلکہ دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی دوسروں کے کھانے کی بھی فکر کرتا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ سلامتی کی فکر کرتا ہے۔ یہ اسلام کے شعار میں سے ہے، اسلام کے شاعر میں سے ہے، اسلام کے اخلاق میں سے ہے، اسلام کے مکملات میں سے ہے۔
اسلام کے مزینات میں سے ہیں. ان تمام خیروں سے، ان تمام بھلائیوں سے ہمیں مزین ہونا چاہیے، اور یہ اخلاق اور یہ عادات ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے، ہمارا ایمان پورا ہو جائے. باب من الایمان. ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک آدمی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی کون سی خصلت، اسلام میں کون سی بات سب سے زیادہ خیر ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، تطعم الطعام وتقرئ السلام، کھانا کھلائیں اور سلام پیش کریں، اللہ من عرفت، جس کو تم جانتے ہو ان کو بھی، ومن لم تعرف، اور جس کو تم نہیں جانتے ہو. آج لوگ ہم کیا ہیں، اپنے جان پہچان والوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو تو سلام کر لیتے ہیں، ان کو تو کھانا کھلا دیتے ہیں، لیکن جو اجنبی مسلمان بیچارے ہیں، غریب محتاج ہیں، ان کی طرف فکر نہیں کرتے. یہ اسلامی تقاضے کے خلاف ہے، اور اسلامی تقاضا یہ ہے کہ علامن، جس کو پہچانو ان کو بھی، جس کو نہ پہچانو ان کو بھی، جن کے ساتھ رشتہ داری ہو ان کو بھی، اور جن کے رشتہ داری نہ ہو ہر ایک کے ساتھ ہمیں اس کا کیا خیال رکھنا چاہیے. جی. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب قائم کیا، من الایمان، یہ بھی ایمان کے تقاضے میں سے ہے. یعنی جو آدمی مومن ہوگا، جو آدمی ایمان والا ہوگا، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر واقعی میں یہ صورت ہمارے لیے پیدا ہو جائے، آج کل تو ہماری حالت کیا ہے وہ آپ حضرت خود ہی جانتے ہیں. گھر سے اب تو بہت دن ہو گئے، سب ختم ہو گیا ہوگا، لیکن گھر سے جب آئے ہوں گے، اماں ابا نے کچھ کھانے پینے کو خاص چیز بنا کر دی ہوگی، تو اس وقت کمرے میں جا کر کھاتے ہیں جب کوئی دوسرا نہ ہو، یا کھانے سے پہلے کمرہ بند کر دیتے ہیں اور چپکے سے نکال کر کھا لیا. سمجھ میں آیا؟ آپ لوگ نہیں، دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے، ما یحب لنفسہ یحب لاخیہ. یہ الفاظ تو بہت مختصر ہیں، لیکن کیا ہے، بات بہت ہی اونچی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کی یہ بنیادی تعلیمات، اسلامی اخلاق، اسلامی عادات، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلام کیا چاہتا ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پر آ رہی ہے. ہر ایک چیز کو الگ الگ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، میں نے اس اجمالی طور پر تم لوگوں کو بتا دیا. دیکھو، اگر عامتاً ہم کیا کرتے ہیں کہ ما یحب لنفسہ، خود کو جو پسند ہے وہ ہم اپنے لیے تو پسند کرتے ہیں، لیکن دوسرے کے لیے وہ پسند نہیں کرتے. مثلا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا احترام کریں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئے. حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں، تو تمہارے لیے بھی لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ. تم دوسروں کے ساتھ تو احترام کے ساتھ پیش نہیں آتے، دوسروں کو تو غلام سمجھتے ہو، دوسرے کو تو ذلیل سمجھتے ہو، اور پھر اپنے آپ کو کیا ہے اونچا سمجھتے ہو. تو یہ اسلامی طرز نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے. بلکہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا احترام کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے،
تو ما یحب لنفسہ، جیسے تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ لوگ ہمارا احترام کریں، اس طریقے سے تمہیں بھی لوگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ تم چاہتے ہو کہ لوگ ہمیں کھلائیں تو تمہارے لیے بھی لازم ہے کہ تم دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف دعوت ہی کھاتے رہو، کسی کو دعوت کرنے کا موقع ہی نہ، یہ بات نہیں، بلکہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، تبھی صورت میں ہوگا۔ یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ الفاظ تو بہت مختصر ہیں، لیکن ان الفاظ کو اگر تم غور کرو گے، سوچو گے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں بہت ہی اونچی بات بیان فرما دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ جو آدمی کے اندر یہ حالت ہو، یہ عادت ہو، جو یہ حالت ہو، یہ عادت ہو کہ وہ پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی تکمیل کی، کامل ایمان کی علامت ہے، اور یہ اخلاق، یہ عادات ہمیں اپنے لیے اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب منعقد کیا، ایمان کے تقاضے میں سے، ایمان کے شعبے میں سے، ایمان کی باتوں میں سے یہ ہے ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ پھر میں بتا دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرجیہ کا بہت سخت کے ساتھ رد کیا ہے، جیسا کہ میں گزشتہ کل بتایا تھا، اس وجہ سے کہ مرجیہ کا مذہب جو ہے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف دلیل کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ مرجیہ کو دیکھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حب کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اطعام طعام کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو وغیرہ سب کو ایمان کے شعبے میں سے بتایا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف تصدیق قلبی کافی نہیں، تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ آدمی کو یہ چیزیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، کمی بیشی کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی کمی بیشی کے قائل ہیں، ہماری طرف سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، بعض آدمی ہوتے ہیں اس میں تقوی زیادہ ہوتا ہے، بعض آدمی ہوتے ہیں اس میں حیا ہے، لیکن کسی میں حیا کم ہوتی ہے، کسی میں حیا زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی آدمی دوسروں کو سلام پیش کرتا ہے، کوئی آدمی دوسروں کو کھلاتا ہے، کوئی آدمی دوسروں کو کھلانے میں زیادہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ یزید و ینقص، ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، کمی بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ان شعبات کی، ان اجزاء کی، ان شروع کی کیا ہے ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے ایمان میں کمی اور بیشی پیدا ہوتی ہے۔ اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر ترجمۃ الباب سے اس طریقے سے ثابت کرتے رہیں گے، اس لیے اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا اور آگے بھی دیکھتے رہنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن کا معنی یہاں پر کامل ایمان سے مراد ہے، یعنی تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ جو تمہارے لیے پسند کر رہا ہو، جو تم اپنے نفس کے لیے پسند کر رہے ہو، وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو گے تو ہی تم کامل مومن ہو جاؤ گے۔ تو لا یؤمن سے کمال ایمان کا مطلب ہے، یعنی اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم جو تمہارے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کریں۔ چلو بھائی جی، باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدی
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حب الرسول کو ذکر کیا ہے، یعنی ایک امتی کے لیے اپنے رسول کے ساتھ کتنی محبت ہونی چاہیے، کتنا تعلق ہونا چاہیے، اور یہ محبت کیسی ہونی چاہیے، اس کو اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کمال ایمان ہی میں سے ہے کہ جو آدمی جتنی محبت اپنے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھتا ہوگا، اتنا ہی اس آدمی کا ایمان کامل ہوگا، اتنا ہی اس آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر امتی کے دل میں ہونی چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، انہوں نے اپنے کچھ مکاشفات وغیرہ ذکر کیے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان جو مسلمان ہے اس کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے دل سے ایک رسی نکلی ہے اور وہ ہر مسلمان کے دل تک پہنچی ہے، یعنی جو مسلمان ہوگا اس مسلمان کا تعلق، نسبت اور کیا ہے کنیکشن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بہرحال صرف کنیکشن لگنا تو یہ ایمان کی علامت میں سے ہے، اور جن کو یہ کنیکشن نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ کنیکشن کتنا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اس کو اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ موجودہ زمانے میں آپ حضرات کے یہاں بھی دیکھ رہے ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی جا رہی ہے، کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اور ہمارے دل پر کچھ بھی نہیں رنگتا، ہمارے دل میں ذرا سے بھی حرکت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے لوگوں کے دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا، اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ابھی ایک ذہن میں ایک دم آ گئی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کافرین کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ایک کافر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں اس نے ہاتھ لگا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کے ہاتھ میں مار اور کہا کم بخت، اپنا گندا ہاتھ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو لگاتا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا تعلق ہے۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت کی جگہ پر دوسری محبتوں نے جگہ لے لی ہے، بیوی کے ساتھ محبت، بچوں کے ساتھ محبت، مال کے ساتھ محبت، گھر عورت کے ساتھ محبت، دنیا کے ساتھ محبت، اور اس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ان باطل محبتوں کو نکال کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کو پیدا کرنا چاہیے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب میں ذکر کیا ہے، اور اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کامل مومن کوئی آدمی اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں، من والدہ، کیونکہ والد کا درجہ بڑا ہے اور والد کے ساتھ ہر ایک آدمی محبت کرتا ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ محبت میری ہونی چاہیے، والد ہی، اور پھر اس کے بعد فرمایا ولد ہی۔ دوسری حدیث آئے گا اس میں اپنے نفس اور اپنے جان کے متعلق بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی جان سے جتنی محبت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ جتنی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوگا،
اور جتنی زیادہ محبت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس کے لیے اتنی آسان ہوگی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کو کہا ہے وہ اور جس کام سے رکنے کو کہا ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اس وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے زیادہ ہے. بہرحال سب سے زیادہ محبت ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دل میں ہونی چاہیے. اور اس کو پیدا کرنے کے لیے ایک صورت تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے ان کے اوپر پورا عمل کیا جائے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے. جتنا زیادہ درود پڑھا جائے گا اتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ بڑھے گی، اور جتنی زیادہ محبت بڑھے گی اتنا ایمان ہمارے اندر زیادہ ہوگا. اچھی بات ہے. وآخر دعوانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. 4:30 ہو گئے کہ نہیں؟ جی اچھا.